ہم جب تک اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک نہ ہی تو آپ کے ملک کے اندر روزگار ہوگا اور نہ ہی آپ کے ملک کے اندر انڈسٹری لگے گی اور نہ ہی ہم اپنی ایکسپورٹس کر سکیں گے۔ LCs کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اپنی $1 کی ایمنسٹی اناؤنس کریں، آپ جنرل ایمنسٹی اناؤنس کریں تاکہ جو ہمارے پاس شارٹ فال ہے اس کا ڈالرز کا فارن کرنسی کا وہ پورا ہو سکے۔ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اگر اس میں پرابلم آ جائے گی تو آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں کہ ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹیکسز کہاں سے پورے کرنے ہیں؟ اگر آپ انڈسٹری کو نہیں چلائیں گے ہم روزگار کہاں سے دیں گے؟ ہمیں الیکشنز نہیں چاہیے۔ میں نے اپنی پرائرٹی بتائی ہے، میری پرائرٹی میں الیکشنز نمبر 2 ہیں، میری پرائرٹی میں اکنامک سٹیبلٹی نمبر 1 ہے۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ MYK نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اینی باجوہ۔ جی تو ناظرین، ہم موجود ہیں لاہور چیمبر آف کامرس میں اور ہم آپ کو ملوانے لگے ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ کاشف انور صاحب سے، اور ان سے جانیں گے پالیسیز کے بارے میں کہ کیا نئی پالیسی آ رہی ہے اور بزنس کمیونٹی کے مفادات کے لیے کیا کام کر رہے ہیں۔ تو ملواتے ہیں آپ کو پریزیڈنٹ کاشف انور صاحب سے۔ السلام علیکم کاشف۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ۔ ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں آپ کو۔ اچھا کاشف صاحب، بات کریں گے سب سے پہلے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے 21% جو ہوا ہے اسے کیا اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوئے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ جائے گا بزنسز کے اوپر۔ آپ جتنا بھی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بڑھاتے جاتے ہیں آپ کے کاروبار اس طرح سے متاثر ہوں گے۔ آپ ڈیویلیویشن کو لے لیں، انٹرسٹ ریٹ کو لے لیں، انفلیشن کو لے لیں، یہ تمام چیزیں جتنی بڑھتی جائیں گی ہمارے کاروبار اتنے متاثر ہوں گے، ہماری ایکسپورٹس اتنی کم ہوں گی۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب تک اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک نہ ہی تو آپ کے ملک کے اندر روزگار ہوگا اور نہ ہی آپ کے ملک کے اندر انڈسٹری لگے گی اور نہ ہی ہم اپنی ایکسپورٹس کر سکیں گے۔ تو اگر میں اس کو کٹ شارٹ کروں تو یہ ایک نیگیٹو پالیسی ہے جس سے انڈسٹری اور روزگار متاثر ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اچھا کاشف صاحب، مجھے ایک اور چیز بتائیے گا، جو LCs کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا پروڈکشن ہے، کیا را مٹیریل ہے، اس کے بارے میں کیا نتائج ہونے ہیں یا کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ امپورٹ بیسڈ کنٹری ہے، ہمیں اپنے تمام را مٹیریلز کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب ہمارے 10 سے 11 ہزار کنٹینرز اس وقت پورٹ کے اوپر کھڑے ہیں۔ اب ہمیں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کٹی میں پیسے نہیں ہیں۔ جب آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو پھر آپ خرچ نہیں کرتے، لیکن ملک تو چلانا ہے، ہم نے ٹیکس کے ریونیوز اکٹھے کرنے ہیں، ہم نے روزگار دینا ہے، ہم نے باقی اپنی سسٹمز کو چلانا ہے۔ تو یہ ہمیں گورنمنٹ کو کچھ ایسی پالیسی بنانی ہوگی، کچھ بھی، جیسے کہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ کوئی باہر سے پیمنٹ کر دے تو ہم اس سے نہیں پوچھیں گے، تو ہم تو گورنمنٹ کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی $1 کی ایمنسٹی اناؤنس کریں، آپ جنرل ایمنسٹی اناؤنس کریں تاکہ جو ہمارے پاس شارٹ فال ہے اس کا ڈالرز کا فارن کرنسی کا وہ پورا ہو سکے۔ تو یہ بھی ایک ایسی بات ہے یا ایک ایسا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری نہیں چل پا رہی، ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ اور یہی لیک آف را مٹیریل، جب تک ہمیں پروڈکٹس نہیں ملیں گے، را مٹیریلز نہیں ملیں گے تو ہم فنش گڈس کیسے بنائیں گے؟ تو اب جب تک ہم ریلیز نہیں کریں گے اپنی LCs کو تب تک آپ کی انڈسٹریز نہیں چلیں گی۔ یہ بھی ایک ایسا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے صنعت پہ نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے۔ اور یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ جب آپ کی صنعت ہی جو ہے سب سے بڑا کہتے ہیں کہ وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اگر اس میں پرابلم آ جائے گی تو آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں کہ ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹیکسز کہاں سے پورے کرنے ہیں؟ اگر آپ انڈسٹری کو نہیں چلائیں گے ہم روزگار کہاں سے دیں گے؟ اور میں تو دیکھیں، میں برملا یہ بات کہتا ہوں کہ آپ انویسٹمنٹ آپ کے ملک کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ فارن انویسٹمنٹ آنی چاہیے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری لوکل انویسٹمنٹ اور آنی چاہیے، اور ایسے تمام پاکستانی جن کی ایک فیکٹری ہے ان کو اور فیکٹریاں اس ملک کے اندر لگانی چاہیے تاکہ روزگار زیادہ ہو، انویسٹمنٹ زیادہ ہو، ہم زیادہ سے زیادہ اپنی چیزیں بنا کر ایکسپورٹ کر سکیں۔ تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو ہماری انڈسٹری بہتر ہوگی اور ہماری اکانومی بہتر ہوگی۔ تو کاشف صاحب، ان سب چیزوں کی بہتری کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو یا جتنے بھی لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیزیں ایسی امپلیمنٹ کرنی چاہیے جس سے بزنس جو ہے وہ اور زیادہ لوگ یہاں پہ کریں اور شوق سے کریں؟ دیکھیں، اس وقت کچھ مسائل ہمارے ساتھ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم کووڈ آ گیا، اس کے بعد پھر فلڈز آ گئے، اس کے بعد ہماری ریزروز کا بہت بڑا ایشو آ گیا، ہماری LCs رکنی شروع ہو گئیں۔
اب ہم جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھائیں گے, جب تک ہم اپنی امپورٹ کو کم نہیں کریں گے, جب تک آپ اپنی انڈسٹری کو یہاں پر نہیں لگائیں گے, جب تک آپ ان پٹ کاسٹ کو کم نہیں کریں گے, جب تک آپ بجلی کی قیمت کو کم نہیں کریں گے, جب تک آپ فیول جو آئل ہم 20 سے 25 بلین ڈالرز کا امپورٹ کرتے ہیں, جب تک ہم وہ کم نہیں کریں گے, جب تک ہم آلٹرنیٹ انرجی کی طرف نہیں جائیں گے, جب تک ہم سولر کی طرف نہیں جائیں گے, واٹر ریزروائرز کی طرف نہیں جائیں گے, ہم اپنی ایگریکلچر پہ زیادہ زور نہیں دیں گے, اس سے ہم ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس نہیں بنائیں گے. تو بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے لیے جو ہماری گورنمنٹ ہے, جو ہماری اپوزیشن پارٹیز ہیں, انہیں ایک پیج پہ بیٹھنا ہوگا, انہیں چارٹر آف اکانومی کو سائن کرنا ہوگا. میں الیکشنز کے خلاف نہیں ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ الیکشنز نہ کرائیں, پر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے چارٹر آف اکانومی کو سائن کر لیں. یہ میں نے نہیں کہا کیونکہ اس کو غلط انداز سے کوٹ کیا گیا ہے کہ شاید پریزیڈنٹ لاہور چیمبر نے کہا ہے کہ ہمیں الیکشنز نہیں چاہیے. بالکل ایسے ہی سننے میں آ رہا کہ ہمیں چاہیے تھا کہ کاشف صاحب سے کلیئر کریں, ہمیں الیکشنز نہیں چاہیے. میں نے اپنی پرائرٹی بتائی ہے. میری پرائرٹی میں الیکشنز نمبر 2 ہیں, میری پرائرٹی میں اکنامک اسٹیبلٹی نمبر 1 ہے, اور میں یہ کہتا ہوں آپ پرسوں الیکشنز کرا لیں, لیکن کل تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ بیٹھیں اور وہ یہ فیصلہ کریں کہ ہم چارٹر آف اکانومی بنائیں گے, ہم اسمال ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم اپنی پالیسیز کو بنائیں گے. کسی کی بھی گورنمنٹ آئے, عمران خان صاحب کی آئے, نون لیگ کی آئے, پیپلز پارٹی کی آئے, جماعت اسلامی کی آئے, ہمیں فرق نہیں پڑتا, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کنسسٹنسی آف پالیسیز ہونی چاہیے, کسی کے آنے سے پالیسی کو چینج نہیں ہونا چاہیے. صحیح کہا آپ نے. اچھا کاشف صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹیکس پہ بات کروں گی کہ کئی لوگ ٹیکس بہت زیادہ اچھا پے کر رہے ہوتے ہیں, ریگولر ہو رہے ہوتے ہیں, تو جو ریگولر پے ٹیکس کرتے ہیں انہیں کیا فائدہ, اور کئی لوگ جو ہیں وہ بالکل ٹیکس نہیں پے کر رہے تو انہیں ٹیکس بھی نہیں آ رہا اور وہ آرام سے کون سے. دیکھیں یہ تو آپ نے میرے والا سوال کر لیا. میں بھی ایف بی آر اور باقی تمام لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ ایک ٹیکس پے کے لیے یا فائلر کے لیے مجھے فائدے بتائیے. تو دیکھیں میرے علم میں بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ کے علم میں بھی ہے کہ ٹیکس پیئر کے لیے فوائد نہیں ہیں, لیکن یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, یہ ہمارا قومی فریضہ ہے. اور اس وقت سسٹمز اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو رجسٹر ٹیکس نیٹ کے اندر کرانا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ فائدے کیا ہیں, پر ہمیں اس کو ضرور دیکھنا ہے کہ اگر آپ ٹیکس نیٹ کے اندر آتے ہیں تو آپ کو نقصانات کتنے ہیں. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو نقصانات نہیں ہیں, فوائد زیادہ ہیں. تو ہر ایک شخص کو ٹیکس نیٹ کے اندر آنا چاہیے, اور میرا میسج بھی یہی ہے کہ پلیز اب وہ وقت نہیں رہا. ڈپارٹمنٹس آپس میں بہت انٹیگریٹ ہو چکے ہیں, ڈپارٹمنٹس آپس میں بہت زیادہ ان کی کولیبریشن ہے, ڈپارٹمنٹس بہت ایڈوانس ہیں, ان کے پاس ہماری ہر انفارمیشن ہے اور ہم کوئی انفارمیشن ان سے چھپا نہیں سکتے. تو سو اٹ از دا نیڈ آف دا آر کہ ہم اپنے آپ کو ٹیکس کے ساتھ رجسٹر کرائیں اور اپنا قومی فریضہ پورا کریں. صحیح. اچھا کاشف صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اکثر بات کرتے ہیں چارٹر آف اکانومی کے بارے میں, اکثر آپ کے انٹرویوز میں بھی سن رہے ہوتے ہیں, بڑے شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی بتائیے گا جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ بتائیے گا کہ سیاسی جماعتوں نے اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچا. دیکھیں یہ چونکہ 22 کروڑ عوام کے مستقبل کا سوال ہے, اور یہ ہمیں پوچھنا ہے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے, ہم جس جماعت سے بھی ہیں. اور میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں, میں نارملی سب کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ خدا را ان کے لیے مت لڑیے جنہیں نہیں پتہ کہ آپ ان کے لیے لڑ رہے ہیں, اور خدا را ان کے لیے اپنی رشتہ داریوں کو, اپنے تعلقات کو ختم نہ کریے جنہیں نہیں پتہ کہ آپ کسی سے لڑ رہے ہیں, اور خدا را اپنے تعلقات کو ختم مت کریے جنہیں پتہ ہی نہیں اور جنہوں نے ساری زندگی میں آپ کے سامنے سے گزرنا بھی نہیں ہے. لیکن پاکستانی ضرور بنیے, پاکستان کا ضرور سوچیے, ضرور اپنے لیڈرز کا ساتھ دیں, لیکن اپنی لیڈرشپ کو یہ ضرور کہیں کہ وہ آپ کا ضرور سوچیں, وہ آپ کے مستقبل کا ضرور سوچیں, وہ ہمارے مستقبل کا, ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوچیں کہ ہم پاکستان کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیا ہم نے ڈیمز پہ کام کیا ہے, کیا ہم نے انڈسٹری لگائی ہے, کیا ہم نے روزگار یہاں اور دیا ہے, ہمارا جو برین ڈرین یہاں سے ہو رہا ہے کیا ہم نے وہ روکا ہے. یہ کچھ ایسے سوال ہیں جس پہ ان کے جواب ہمارے پاس نہیں ہیں, ہمارے لیڈرز کے پاس ہیں. ہمارے لیڈرز کو بیٹھنا ہوگا, اور جب تک یہ نہیں بیٹھیں گے, جب دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا وہ ہمارے کہنے پہ نہیں ہوا تھا. 1973 کا آئین بنا تھا
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बैठ के साइन किया था। तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी यही साइन करेंगे, हमारा मुस्तकबिल इनके हाथ में है। और मुझे इस बात से कोई नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ जॉन सी गवर्नमेंट भी आए जो तयशुदा बात हो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उस पे वो अमल करें। और जब देखें, जब तक आप स्मॉल टर्म पे काम नहीं करेंगे, जब तक आप मीडियम पे नहीं आएंगे, तब तक आप लॉन्ग टर्म पे नहीं जा सकते। तो हमें अपने 20 से 25 साल प्लान्स बनाने होंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ताकि ये बाद में आकर चेंज ना हो सके। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम स्वेयर होती जा रही हैं जिसकी वजह से हमारी पूरी माशियत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अच्छा काशिफ साहब, मुझे ये बताइएगा, आपको 6 मंथ हो गए एज अ प्रेसिडेंट यहाँ पे काम करते हुए, तो कौन सी ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं या कैसा एक्सपीरियंस है, क्या चीज़ें हैं लास्ट में आप कहना चाहेंगे? इट वॉज़ वंडरफुल। और मैं तो जी ये समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने और उसके हबीब ने आपको ज़िम्मेदारी दी है, तो मेरे वालिद साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, मैं उन्हें जवाबदेह नहीं हूँ। मैं रोज़े हशर अल्लाह ताला और उसके हबीब को ज़रूर जवाबदेह हूँगा कि अगर उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी तो मैंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या किया। और जो मैं अपनी डोमेन में रहते हुए काम करवा सकता था, मैंने वो काम करवाए हैं। मैंने अपने स्टाफ के लिए काम किए हैं, मैंने अपने तमाम मेंबर्स के लिए काम किया। और मैं तो एक बात ये भी कहता हूँ कि मैं तो उसका भी प्रेसिडेंट हूँ जो लाहौर चैम्बर का मेंबर नहीं है। और जो सबसे बड़ा मैंने इक़दाम किया, मैंने अपने दरवाज़ों को खोल दिया। मेरी ओपन डोर पॉलिसी है, मुझे मिलने के लिए किसी वक्त लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस वक्त भी आप जब बैठी हैं, आपके आने से पहले भी मैं फ़ाइल साइन कर रहा था, मैं लोगों के काम कर रहा था, क्योंकि मुझे ये था कि अगर कोई शख्स मेरी दरवाजे तक आ गया है तो उसका काम पहले। मैंने आपको रोका है आधे घंटे के लिए, लेकिन मैंने फ़ाइलें पहले साइन की हैं, लोगों के काम पहले किए हैं। मेरी टेबल पे किसी का भी पेंडिंग काम नहीं है। और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आप सबको ये कहता हूँ, किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम है, बिज़नेस से रिलेटेड है, अपना कोई और अफेयर है, मार्केट से रिलेटेड है, किसी भी मिनिस्ट्री का है, प्लीज़ चैम्बर आइए। मुझे मिलने के लिए आपको मेरे टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वॉक इन, मुझे मिलिए। मैं अपनी जो भी अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दे रखी है, अल्लाह ताला ने मुझे जो भी हैसियत दे रखी है, मैं उसके मुताबिक आपका काम करने की इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा। काशिफ साहब, जो भी आपसे मिलना चाहे बिज़नेस के हवाले से या जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हों, तो वो आप सुनेंगे? मैं सुनता हूँ और मैं उसी वक्त कंसर्न डिपार्टमेंट के लोगों को बुला लेता हूँ। हत्ता के अभी आपके आने से पहले एक लेटर ये साइन था कि उनके इलाके में डकैती हो गई, तो आप एसपी को लेटर लिख दें। मैंने एसपी को यहाँ से मार्क किया कि भाई उनके इलाके में डकैती हुई है, तो आप उस पर प्लीज़ अपनी इन्फोर्समेंट को बेहतर करें। मेरा काम नहीं है ये, लेकिन फिर भी ये मेरा काम है कि चूँकि वो चैम्बर चल के आ गया है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसका काम करूँ, उसकी असिस्टेंस करूँ। मैंने लेटर साइन करके भेजा है। तो इसी तरह से आपको बिज़नेस से रिलेटेड, इंपोर्ट से रिलेटेड, देखिए हमें ये बात को भी समझना है कि चैम्बर पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करता, लेकिन बनाने में हेल्प ज़रूर करता है। अब एक पॉलिसी आई है, अगर कंटेनर्स नहीं रिलीज़ हो रहे तो मैंने रिलीज़ नहीं करने, लेकिन मैंने आवाज़ ज़रूर उठानी है, मैं आवाज़ ज़रूर उठाऊँगा। तो मेरा ये हक़ बनता है, फ़र्ज़ बनता है, और मैं ये ज़रूर पूरा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने प्रेसिडेंट काशिफ अनवर साहब की बातें सुनी। उन्होंने कहा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दरवाजे आप सबके लिए खुले हुए हैं। आपको कोई भी मशवरा चाहिए, किसी किस्म की हेल्प चाहिए, तो हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।